کسی کو کوئی انفلوئنس ہوا کوئی آپ سے اور اس نے بھی کوئی رجوع کیا کہ میں نے بھی اس طرف آنا ہے؟ ایمان کی بات نہیں کری، مینٹلی طور پر ہر انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی تو ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات نہیں کہہ پا رہے نا تو ہم کسی کو بری بات بھی نہ کہیں. وی کین انفلوئنس سم ون لیکن وی کین ناٹ فورس اور ایکسپیکٹ. لڑکیاں خواتین میں خاص طور پہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ موسٹ آف دا ٹائم اس لیے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں بیکاز دے آر سپورٹنگ دیئر فیملی. مطلب دین نے نہیں بنایا لیکن جیسے ہماری سوسائٹی نے اور بہت کچھ چیلنجنگ بنا دیا. آپ کی جو بھی ظاہری سی بات ہے سیپریشن ہوئی اس کی وجہ کوئی پرسنل ریزنس تھیں؟ کھانا اچھا نہیں بناتی تو مجھے اس کو ڈیورس دے دینی ہے وغیرہ وغیرہ. اب کچھ بھی نہیں کام کر رہا اور خاص طور پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کا ایمان. تو پھر آپ کو شاید استخارہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک اچھے احسن طریقے سے ڈیسیجن لینا بھی دیٹ از آلسو اوپن. مینیج ٹو انفلوئنس somebody within the media کیونکہ فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں جب آپ آئیں اور آپ کی شروع میں شاید لوگ اتنا ایکسیپٹ نہیں کرتے لیکن ایک ٹائم کے بعد جب آپ کی لائف نظر آنے لگتی ہے کہ ہاں چھوڑنے کے بعد بھی اب کنسسٹنٹ ہیں اور الحمدللہ لے کے چل رہی ہیں اس چیز کو, تو کسی کو کوئی انفلوئنس ہوا کوئی آپ سے اور اس نے بھی کوئی رجوع کیا کہ میں نے بھی اس طرف آنا ہے اور میں بھی چھوڑنا چاہتی ہوں یا چھوڑنا چاہتا ہوں؟ ہاں جنرل لوگوں میں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان ایک گناہ کی زندگی چھوڑ کر آتا ہے دین کی طرف مکمل طور پر کوشش کرتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ یہی چیز بادر کرتی ہے. اور شیطان بھی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہاں جو تم نے اتنے لوگوں کو جو ہے پہلے دوسری راہ پر چلایا ہے تو اب تم دیندار بننے لگے ہو تو اب ان کا کیا بنے گا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمت رہی کہ ابھی تک اتنے اسٹل بہت زیادہ لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں, بہت سے پرسنل اب تو دوست بھی بن گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ کا انٹرویو دیکھا تھا, آپ کو دیکھا تھا, آپ کے فین تھے اور الحمدللہ پھر آپ کو دیکھ کے ہم نے بھی حجاب شروع کیا. جہاں تک شوبز کی بات ہے اس میں سے 2 تو ایسی فرینڈس تھی جو کافی کلوز تھیں, انہوں نے اس وقت ڈیسیجن لیا تھا. ون آف دیم شی کوڈنٹ جسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی ٹرولنگ وغیرہ جو ہے نا جیسے میں نے کہا تو لوگ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ہر انسان مینٹلی طور پر, ایمان کی بات نہیں کری, مینٹلی طور پر ہر انسان اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا ہے. بالکل ایسے تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ اگر ہم کسی کو اچھی بات نہیں کہہ پا رہے نا تو ہم کسی کو بری بات بھی نہ کہیں. مے بی آئی مینیجڈ اٹ, مجھے بھی اس طرح کے بڑے بڑے شروع میں کمنٹس آتے تھے نوسف بلی کھا کے حج کو چلی اور وغیرہ وغیرہ اینڈ آل دیٹ لیکن مجھے نہیں وہ امپیکٹ ہوا. شاید اللہ کی بلیسنگ تھی ٹل ڈیٹ الحمدللہ. ایون ابھی بھی اگر کوئی آ کر میری کسی پوڈ کاسٹ پر کہیں پہ بھی کوئی کمنٹ کرے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مینٹلی, لیکن دین دیر آر پیپل ہو ڈو گیٹ افیکٹڈ. تو اس وجہ سے جو دوسری والی فرینڈ تھی وہ نہیں اس پہ پھر وہ اس کو سسٹین رکھ پائی اینڈ ایونچولی آفٹر 2 years انہوں نے واپس چھوڑ دیا اپنا پردہ. لیکن یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ اور بہت سے لوگ ان ٹچ رہتے ہیں تو ہاں کبھی کبھی ان کی پرابلم لائف میں کوئی آ رہی ہو تو اس کے لیے وہ ضرور رابطہ کرتے ہیں, ڈیپ کانورسیشن کرتے ہیں. پھر اس میں وہ کبھی کبھی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے لیکن کنفیوز ہے. بالکل. تو اس میں آف کورس آئی ٹرائی ٹو گائڈ اینڈ ہیلپ ایز مچ ایز آئی کین, لیکن بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایونچولی توفیق جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہے. بالکل صحیح. وی کین انفلوئنس سم ون لیکن وی کین ناٹ فورس اور ایکسپیکٹ کہ میں آج یہاں پر یہ بات کہہ کر جاؤں گی تو اب یہ کل سے پردہ کر لیں گی. اب اس میں ایک بڑی پیاری آپ نے شروع میں بات کی کہ ہر انسان کی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے نا چیزیں چینج ہوتی ہیں. تو مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں فائنینشیل ایشو بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ شاید اپنا جو ہے نا ایک نظام چینج نہیں کر پاتے. اب آپ کے کیس میں جہاں تک مجھے پتا ہے آئی تھنک سو یو ہیو بین بلیسڈ انف کہ آپ کی جب شادی بھی ہوئی تو آئی تھنک سو آپ دبئی موو ہوئیں اور ایک ویل آف فیملی میں ہوئی, تو وہ بھی ایک آئی تھنک سو ریزن تھی کہ فائنینشلی آپ کو کوئی ایشو نہیں تھا کیونکہ ظاہر ایک طرف آپ کا کریئر چل رہا ہے, اچانک سے آپ نے اس کو چھوڑا اور آپ کو فائنینشیل ایشو کوئی نہیں ہے تو آپ کے لیے بہتری آپ اس کو کر سکتے ہیں پروسیڈ. لیکن اگر آپ کو فائنینشیل ایشو بھی ہوں ساری چیزیں ہوں پھر آپ نے یہ والا اسٹینس بھی مینیج کرنا ہو تو مشکل ہوتا ہے. ایکچولی سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی اب تو خیر میرے خیال سے پیپل آر چینجنگ اینڈ پیپل آر بیکمنگ سینسیبل. تو اب اور یہ ٹرینڈس بھی اتنے چل گئے نا برانڈز اپنے لانچ کر دینے کا, انویسٹمنٹ کا. اس دور میں مجھے لگتا ہے خاص طور پہ جیسے پرسنلی میں اس زمانے میں اس وقت میں کچھ بھی ایسا انیشیٹ نہیں کر سکی کہ کوئی انویسٹمنٹ کہیں پر یا کوئی برانڈ اپنا لانچ کر سکی کیونکہ اس وقت ایکچولی یہ ساری چیزیں اسٹارٹ ہو رہی تھی, برانڈ ایمبیسڈرز بننا وغیرہ وغیرہ. سو نو ڈاؤٹ یس, ویسے بھی قرآن پاک میں بھی شیطان کے بارے میں جب آتا ہے تو یہ آتا ہے نا کہ وہ بھی آپ کو یہی ڈرائے گا, رسک کا خوف دلائے گا آپ کو. تو یس جو خاص طور پہ وہ لوگ نا جن کا اور کوئی سورس آف فنڈنگ اگر ابھی تک انہوں نے
نے نہیں جی سوچا تو آپ نیچرلی ناٹ جسٹ کہ دین کی طرف آنا، میرے خیال سے کوئی بھی اور کسی کو کوئی آپشن دے دے اور کہہ دے کہ تم اس طرف آ جاؤ، یا جیسے اگر کوئی شادی کی کسی کو آفر دے دے اور بولے کہ تمہیں کام چھوڑنا پڑے گا، اور لڑکیاں خواتین میں خاص طور پہ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ موسٹ آف دا ٹائم اس لیے بھی کام کر رہی ہوتی ہیں بیکاز دے آر سپورٹنگ دیئر فیملی. تو ان کا سب سے بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ اگر میں شوبز چھوڑ دوں گی، تم سے شادی کر لوں گی، تو میری فیملی کا کیا بنے گا. صحیح. سو اٹس ناٹ جسٹ دین، کبھی کبھی اس وجہ سے بھی لوگ مطلب کنفیوز ہوتے ہیں. تو وہاں پر میرے خیال سے جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، دل میں عقل واقعی ڈال دیتی، سمجھ ڈال دے، تو پھر لوگ نہیں سوچتے اس بارے میں زیادہ کہ میرا فائنینشلی کیا بنے گا، کیونکہ یہ سکون بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالنا ہوتا ہے کہ، اور یہ بات ہے بڑی مشکل ہر انسان کے لیے، ناٹ صرف کہ شوبز کے لوگوں کے لیے. کوئی بھی انسان اگر کوئی غلط کام کے ذریعے پیسے بھی کما رہا ہے، جیسے کوئی شاید کوئی غلط چیز سیل کر رہا ہو مے بی، تو اس کے لیے یہ چیز سوچنا اور اس پر ایمان رکھنا نا بڑا اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ رازق اللہ کی ذات ہے. بے شک. سو وہ آپ کو ہر حال میں ہر جگہ عطا کرے گا. لیکن اگر آپ اس کے لیے کوئی بری چیز چھوڑیں گے نا، تب تو انشاءاللہ وہ آپ کو بہتر سے بہترین عطا کرے گا. بے شک. ہاں سم ٹائمز آپ کے لیے ٹیسٹ آئیں گے. آنیسٹلی جیسے بھی آپ نے کہا کہ میری شادی ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ، تو وہ خیر میری شادی کا مائنڈ تو ہمیشہ سے یہ تھا کہ I'll get married and I'll leave، کیونکہ میرا ایک مائنڈ اس طرح تھا کہ فیملی اورینٹڈ تھا کہ مجھے شادی کر کے سیٹل ہونا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ ہاں چلے اس چیز نے مجھے کائنڈ آف سپورٹ اور ہیلپ کیا کہ چلو بس I'll get married and everything. لیٹر آن چیلنجز آئے، فائنینشیل چیلنجز بھی آئے کافی جگہ پر، اور جسے کہتے ہیں نا کہ پورا 15-16 سال، اور ابھی تک ٹل ڈیٹ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں جی 100% ایوری تھنگ اسموتھ. ٹل ڈیٹ اسپیشلی دیٹ ناؤ آئی ایم اے سنگل مدر، تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہماری سوسائٹی میں خاص طور پہ بینگ اے سنگل مدر از اس کو چیلنجنگ بنا دیا جاتا ہے، مشکل بنا دیا جاتا ہے. دین نے نہیں بنایا، لیکن جیسے ہماری سوسائٹی نے اور بہت کچھ چیلنجنگ بنا دی، اسی طرح سے ایک ڈیورس خاتون کے لیے یا جس نے خلا لی ہو اور اسپیشلی سنگل پیرنٹ ہو، اس کے لیے اس کو مشکل بنا دیا جاتا ہے. سو ٹل ڈیٹ یہ چیز جو مجھے بڑا اپنے آپ کو خود بھی میں ریمائنڈ کرواتی ہوں اور مجھے حوصلہ دیتی ہے، وہ یہی ہے کہ ایون دو کہ وہ بچے میرے ہیں، میرے ساتھ ہوتے ہیں، یا باقی لوگ بھی اگر جو میرے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو کسی وقت ہوتا ہے ایک آپ کا ایک مومنٹ آتا ہے جس میں آپ کو ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا سب. تو پھر خود کو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے اور سمجھانا پڑتا ہے کہ میں نہیں ہوں رازق ان کی، میں نے نہیں دینا ہے رزق جو ہے اللہ کی ذات نے دینا ہے، ان کا رزق اس نے لکھا ہوا ہے، اور وہ جہاں سے جیسے بھی لکھا ہوا ہے اس کو عطا کرے. بالکل صحیح. اچھا میم، آپ نے جس طرح کہا کہ ابھی آپ سنگل مدر ہیں، ڈیفینیٹلی آپ دین کو بڑے اچھے سے آپ نے سیکھا بھی، سمجھا بھی، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں تک بھی پہنچا رہی ہیں. کیا یہ آپ کی جو بھی ظاہری سی بات ہے سیپریشن ہوئی، اس کی وجہ کوئی پرسنل ریزنس تھیں آپ کے اینڈ پہ تھی یا دوسری پارٹی کے اینڈ پہ تھیں، یا آپ سمجھتی ہیں؟ میں ظاہر ہے اس کو بہت اوپنلی کر کے نہیں پوچھنا چاہتا، میں اس کو بس ایک ڈھکے چکے الفاظ میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ کی پرسنل لائف ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آنسر دیں، ادروائز ہم موو آن کر سکتے ہیں. کیا ایسی وجہ بنی کہ کیونکہ دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کمپرومائز بھی کریں، ہم چیزوں کو بہتر اور احسن طریقے سے سلجھا بھی سکتے ہیں، تو ایسا کیا ہوا کہ آپ اس کو مینیج نہیں کر پائیں؟ اس سے پہلے بھی ایک دو جگہوں پر یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا. آف کورس میں بہت زیادہ ڈیٹیلس اس کی نہیں شیئر کرتی، کیونکہ میں ہمیشہ ویسے بھی فیملی لائف سے ریلیٹڈ میری کوشش ہوتی جتنا میں اپنی چیزوں کو پرسنل رکھوں اتنا ہی میں رکھتی ہوں ان کو. لیکن یہ ہے کہ ہاں یہ ایک کانسیپٹ جس پہ لوگ بہت حیران ہوتے ہیں، اور میرے سوشل میڈیا پہ بھی یہ کمنٹس تھے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ تو اتنی دیندار ہیں اور یہ شوبز چھوڑ کے دین کی طرف آئی، تب بھی ان کے ساتھ ایسا ہو گیا، تو یہ کیسے ہوا، بڑی دکھ کی بات ہے وغیرہ وغیرہ. یا جس طرح آپ نے کہا کہ اگر ہم نے دین پڑھا ہوا ہے تو شاید کسی دیندار انسان کی ڈیورس نہیں ہونی چاہیے پروبیبلی، یا ان کو خلا نہیں لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو دیکھیے یہ حق بھی دین نے ہی ہمیں دیا ہے. یس پرسنلی آئی ڈو ناٹ پرموٹ کہ ہر انسان ہر بات پہ اٹھ کے کہے کہ جی ہاں جی بس ہماری کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک خلا، یا ہسبینڈ یہ کہہ دے کہ نہیں جی یہ کھانا اچھا نہیں بناتی تو مجھے اس کو ڈیورس دے دینی ہے وغیرہ وغیرہ، یا ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. یعنی کوئی چھوٹی چھوٹی ریزنس پہ اٹھ کے انسان کو نہیں کرنا چاہیے. لائف از ناٹ بیڈ آف روزز. ہاں آپ کو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں، جہاں تک آپ کے اس میں ہے برداشت میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، جب تک آپ کے اندر انرجی ہے
اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی میں اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اس ریلیشن شپ کو چل سکتی ہوں یا چل سکتا ہوں، اور جیسے ہم کہتے ہیں بچوں کی خاطر آپ کو جہاں تک لگتا ہے کہ ہاں یہاں تک میں اس کو بھی بیٹر کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں، آپ ضرور کوشش کریں، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر کوشش کریں. صحیح. لیکن اگر کسی پوزیشن پہ کسی پوائنٹ پر آ کر آپ کو لگے نا کہ اب کچھ بھی نہیں کام کر رہا، اور خاص طور پہ آپ کی مینٹل ہیلتھ اور آپ کا ایمان، اینڈ دین اسپیشلی اگر بچے بھی، کیونکہ یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے. میرے پاس بہت سے ایسے میسیجز یا کیسز بھی آتے ہیں جہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف کی اگر نہیں بن رہی آپس میں، اور مدر اسپیشلی یا فادر بھی بنا وڈ سے، ناٹ نیسیسرلی کہ ہمیشہ مدر ہی سفر کرتی، کبھی کبھی مرد بھی ایسی سچویشن میں ہو سکتے ہیں جہاں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. تو اگر وہ مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے پھر بچے افیکٹ اگر ہو رہے ہیں، اور بچوں پہ یہ امپیکٹ جا رہا ہے کہ وہ ایک ٹراما اپنے اندر بٹھا رہے ہیں، جس کی بیسس پر کل کو جب ان کی شادیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ بیک لیش آئے ان کی طرف سے بھی، کہ وہ اپنی ریلیشن شپس کو اس طرح نہ لے کے چل سکیں، اسپیشلی بیٹے. ٹھیک ہے. بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹیاں شاید فیئر میں ہی جائیں گی اگلے ریلیشن شپ میں، یا وہ بھی ایگریشن لے کر جا سکتی ہیں، اور بیٹے سم ٹائمز ہو سکتا ہے وہ ایگریشن لے کر جائیں اور اپنی پرسنل لائف میں ان کو یہی فیئرز اور ڈر جو ہے وہ ایک رہے کہ میرا بھی ریلیشن نہیں چلے گا. میں بھی، اور آپ کو پتہ ہے بہت سی ایسی شادی کے جو مطلب وہاں پہ شاید ڈیورس نہیں ہوئی ہوگی، لیکن وہ بچے سم ٹائمز یہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ لے کر بڑے ہوتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے نہیں کبھی. ہاں بالکل. کیونکہ جس طرح کا ہم نے ماحول اپنے گھر میں دیکھا ہے، ہمارے ماں باپ جتنا لڑتے تھے، یا ہم نے امی کو جتنا روتے ہوئے دیکھا ہے، یا ابو کو ہم نے دیکھا وہ ڈپریسڈ ہی رہے، یا وہ بیمار ہو گئے، فلانا ہو گیا. تو شادی تو ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ ایک پریشانی والی چیز ہے، یا بہت ہی مشکل چیز ہے، یا بری چیز ہے، تو ہم تو کبھی شادی کریں گے نہیں. صحیح. تو اس لیے یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ پروموٹ کہ ہم ہر جگہ پر اس آپشن کو فوراً سے گریب کریں کہ ہاں یہ تو دین نے ہی ہمیں آپشن دیا، تو چلو اگر ہمیں پسند نہیں ہے تو ہم کر لیں. لیکن ہاں اگر کہیں پر آپ کو لگے کسی پوزیشن پر کہ نہیں اب بس، تو پھر آپ کو شاید استخارہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ایک اچھے احسن طریقے سے ڈیسیجن لینا بھی، دیٹ از آلسو اوکے.